الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ عزیز دوستو، طائف سے واپس ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز مقام نخلا میں قیام فرمایا، جو مکہ سے ایک رات کی مسافت پر واقع ہے۔ دوران قیام ایک رات نماز تہجد میں آپ نے پہلی رکعت میں سورہ رحمان اور دوسری میں سورہ جن تلاوت فرمائی۔ اتفاق سے ملک شام کے مقام نصیبین پر 7 جنوں کا گزر ہوا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سن کر ٹھہر گئے اور غور سے سننے لگے۔ روایت ہے کہ جن نماز کے بعد ظاہر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایمان کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کر لی۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی تلقین کی۔ روایت ہے کہ جنات کی قوم یہودی مسلک پر تھی، لیکن ان جنوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ جنات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ الاحقاف میں اور دوسری سورہ جن میں۔ سورہ الاحقاف کی آیات میں فرمایا گیا، اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ تلاوت یعنی قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ عزیز دوستو، سورہ جن کی آیات میں فرمایا گیا کہ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں میں سے ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ عزیز دوستو، جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے سے فرمائی تھی، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں، ان کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کار ساز ہے بھی نہیں، اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ عزیز دوستو، اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و الم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی کہ آپ مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ کو نکال دیا ہے؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ نخلا سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ہرا پر تشریف لائے اور یہاں مقیم ہو کر آپ نے بعض سرداران قریش کے نام پیغام بھیجا، مگر کوئی شخص آپ کو اپنی ضمانت اور پناہ میں لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ مطعم بن عدی کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا تو وہ بھی اگرچہ مشرک اور کافر تھا،
مگر عربی شرافت اور قوی حمیت کے جذبے سے متاثر ہو کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدھا کوہ ہرا پر پہنچ کر آپ کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ آیا۔ مطعم کے بیٹے ننگی تلواریں لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد مطعم اور اس کے بیٹوں نے ننگی تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر تک پہنچا دیا۔ عزیز دوستو، قریش نے مطعم سے پوچھا کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا واسطہ ہے؟ مطعم نے جواب دیا کہ مجھ کو واسطہ تو کچھ نہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمایتی ضرور ہوں۔ جب تک وہ میری حمایت میں ہیں کوئی نظر بھر کر ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ مطعم کی یہ ہمت اور حمایت دیکھ کر قریش کچھ خاموش سے ہو کر رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ عزیز دوستو، یہاں پہ ہم ذکر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد دوسری شادی کے بارے میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کی فضیلت حاصل ہوئی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح چونکہ قریب ایک ہی زمانے میں ہوا تھا، اس لیے مورخین میں اختلاف ہے کہ کس کو تقدم حاصل ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقدم حاصل ہے، جبکہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سب سے پہلے نکاح کیا۔ تاہم زیادہ تر روایات کے مطابق ازواج مطہرات میں یہ فضیلت حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ عزیز دوستو، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ عامر بن لوئی سے تھیں، جس کا سلسلہ مدینہ کے خاندان بنو نجار سے ملتا ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم نے شادی کی تھی۔ وہ ابتدائے نبوت میں مشرف با اسلام ہو چکی تھیں۔ ان کی شادی پہلے حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے ساتھ اسلام لائیں اور ان کے ساتھ حبشہ جانے والی دوسری جماعت کے ساتھ ہجرت کی۔ وہاں کئی برس رہ کر مکہ آئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ ان سے ایک بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے جنگ جلولہ یعنی جو ایران میں ہوئی تھی اس میں شہادت پائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین رہا کرتے تھے۔ کم سن بچیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مونس و رفیق کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما سے وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے پاس گئیں اور جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا، پھر نکاح کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف کفو ہیں، لیکن سودا سے بھی تو دریافت کرنا چاہیے۔ غرض سب مراحل طے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے والد نے نکاح پڑھایا اور 400 درہم مہر قرار پایا۔ نکاح کے وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ ان کی والدہ کا نام سموس بنت قیس تھا۔ عزیز دوستو، یہ نکاح نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند قامت اور فربا اندام تھی۔ سخاوت و فیاضی ان کے اوصاف کے نمایاں پہلو تھے۔
فطرتاً اور طبیعتاً ایک صالح، حق پسند اور دور اندیش خاتون تھیں۔ بزرگوں کی اطاعت، بچوں سے محبت اور سب کی خدمت کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سنجیدہ مزاج تھیں اور قبول اسلام سے قبل بھی زمانہ جاہلیت کے رسوم و رواج کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید و رسالت کا اعلان فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیغام کو فوراً قبول فرما لیا، اور دعوت توحید کے 3 سالہ دور میں جن 133 افراد نے اسلام قبول کیا، ان میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی نمایاں طور پر شامل ہے۔ عزیز دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے بنی لوئی میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر، میکے اور سسرال کے خاندانوں کے بہت سے افراد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ آپ کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں 22 ہجری میں ہوا۔ عزیز دوستو، اب بات کرتے ہیں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ والدہ کا نام زینب بنت امیمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کنیت ام رومان تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ام عبداللہ کنیت کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جبیر بن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب تھی۔ عزیز دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی تحریک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی ظاہر کی۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں اور میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن مطعم نے خود اس بنا پر انکار کر دیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر آ گئیں تو گھر میں اسلام کا قدم آ جائے گا۔ اس طرح وہ بات ختم ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا۔ 400 درہم مہر قرار پایا، لیکن مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم ہوا کرتا تھا۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے متعلق علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جمہور کے مطابق نکاح کے وقت عمر 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی، جبکہ کچھ علماء اس سے سخت اختلاف کرتے ہیں اور ان کے نزدیک نکاح کے وقت عمر 15 یا 16 سال اور رخصتی کے وقت 19 سال تھی۔ عزیز دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کا گھر تو پہلے ہی نور اسلام سے منور تھا۔ کم عمری میں انہیں کاشانہ نبوت تک پہنچا دیا گیا تاکہ ان کی سادہ لوح دل پر اسلامی تعلیم کا گہرا نقش مرتسم ہو جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس نو عمری میں کتاب و سنت کے علوم میں گہری بصیرت حاصل کی۔ اسوہ حسنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال و ارشادات کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھا اور درس و تدریس اور نقل و روایت کے ذریعے سے اسے پوری امت کے حوالے کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے اقوال و آثار کے علاوہ ان سے 2210 مرفوع احادیث صحیحہ مروی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر صحابہ و صحابیات میں سے کسی کی بھی تعداد حدیث اس سے زائد نہیں ہے۔ عزیز دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذہین خاتون کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہونے میں منشاء ربانی یہ تھا کہ وہ کمی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہونے میں عام خواتین کو مانے تھی، وہ اس ذات مقدس سے پوری ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ خواتین زیادہ تر اپنے مسائل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے توسط سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کرتی تھی، یا پھر وہ نمائندہ بن کر مخصوص مسائل کے بارے میں کریت کر سوالات کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے امت کو 1/3 علم فقہ ملا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں،
اس کے علاوہ امت کو ان کے ذریعے بے شمار سعادتیں ملی۔ تیمم کی سہولت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 بار سلام کیا اور جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس بات کی خوشخبری دی کہ وہ جنت میں بھی ان کی زوجہ ہوں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 66 سال کی عمر میں 17 رمضان المبارک 57 ہجری کو مدینہ میں وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھائی اور رات کے وقت جنت البقیع میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ عزیز دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے امہات المومنین میں سے 2 ماؤں کا تذکرہ کیا ہے، اور طائف سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے اسلام کی دعوت کو کفار مکہ پر پیش کیا اور کیا کیا حالات پیش آئے، اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی جلد ہی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں اپنے ہوسٹ کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔